أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به، پھر اس سے نکالے اس پانی کی ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، ان کنتم فی ریب، اور اگر ہو تم شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، پس لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے امدادیوں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس پھر ڈرو تم اس آگ سے، وقودها، جس کا ایندھن ہوں گے، الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، قالوا هذا الذی، کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی، واتوا بہ متشابہا، اور وہ اس میں دی جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ، جوڑے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہدایت کا مطالبہ تھا، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت نامے کی ملنے کی بشارت تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے. پھر اس ہدایت کے متعلق 3 گروہوں کا ذکر ہوا. نمبر 1 وہ جو ظاہراً باطناً ماننے والی ہے. نمبر 2 دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں. نمبر 3 اور تیسرے منافق، جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے. اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا کیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ اصل الاصول عقیدے 3 ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت. باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا میں توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں قیامت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہے، اور خطاب صرف انسانوں کو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کی سپرد فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہیں، اور خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس.
اے انسانوں، اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، کالے گورے اور عربی عجمی کی تخصیص کی بغیر۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اتنی واضح ہے کہ جو پکے سکبند مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی آندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر دلائل۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پر 3 واقعات نقل فرمائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال۔ پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ اس علاقے میں کچھ لوگ دہریے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کی وجود پر کوئی دلیل دے کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، اور یاد رکھنا یہ بات سمجھانے کے لیے کوئی کہانی بیان کی جائے تو جائز ہے۔ فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور خود بخود اس سے پٹے اور تختیاں بن گئی، اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئی، اور کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی، اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسری کنارے لے جاتی اور کرائے بے خود ہی وصول کرتی، کوئی اس کا ملاح نہیں، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو ہر دہری ملحد اور بے دین ٹھاہ ٹھاہ کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی کہ بڑے صاحب علم اور بصیرت والے ہیں اور امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بھی وقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کے جڑنے لگ جائیں، اور خود بخود ان میں میخیں لگ جائیں، اور خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے، اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے، اور کرائے بھی خود ہی وصول کرے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کا خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ او ظالموں، یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملاح کی چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتی ہے کہ فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، بس وہ تمام کے تمام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ دیکھو میرے سامنے تپائی پڑی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے تو بنی ہے، خود بخود تو نہیں بن گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے
هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آہن خود بخود تیغیں نشد۔ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، بلکہ بنانے والا بناتا ہے تو بنتی ہے۔ یہ مثنوی کا شعر ہے۔ پہلے زمانے میں مرد عورتیں گھروں میں مثنوی پڑھتی تھی، اور اب ناولوں نے لوگوں کی دماغ خراب کر دیے ہیں۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے، مولوی ہرگز نشد مولائی روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ میں ویسے ہی تو مولوی نہیں بن گیا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی ہے، ان کی خدمت کی ہے تو مجھے علم حاصل ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا نقل فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یہ شاہتوت کا درخت ہے کہ اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کی جسموں سے ریشم کے داغیں نکلتی ہے، اگر شہد کی مکھیاں کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے، اور انہیں پتوں کو اگر گائے اور بکریاں کھائے تو گوبر اور مینگنیاں بنتی ہے، اور اگر ہرنیں کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتی وہی ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظاہر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال۔ تیسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نقل فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا ایک قلعہ ہے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے، پس اچانک اس کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا حیوان نکل آتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قلعہ سے مراد انڈا ہے اور اس سے چوزا نکل آتا ہے جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے۔ جس ذات نے بلند قلعے سے، جس میں نہ خوراک کا راستہ اور نہ ہوا، یہ بچہ پیدا فرمایا ہے، وہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہے۔ ہر گیا کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، جو گھاس زمین سے پیدا ہوتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگتا ہے تو پہلے اس کی ایک کمپل نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، پھر شاخیں اور ٹہنیاں نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبادت اس کے کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بارش کی صورت میں، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو اور پھلوں کو فروخت کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو اور دیگر اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہو۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کس نے بنائی، بارش کس نے برسائی، اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالی، روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ آگے رسالت کے مسئلے کا بیان ہے۔ کافر مشرک لوگ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ، اور کبھی کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے واقعات ہیں۔
مگر ان واقعات سے محض دماغی عیاشی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کرے تاکہ یہ لوگ غور فکر کریں، اور کبھی کہتے کہ یہ مفتری ہے، یعنی قرآن خود بنا کے ہمیں سنا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو اتاری ہم نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو بسورۃ، سورۃ میں تنوین قلت کے لیے ہے، معنی ہوگا بس لاؤ تم کوئی چھوٹی سی سورت، بمثلہ اس جیسے۔ قرآن پاک میں 3 سورتیں تمام سورتوں سے چھوٹی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ العصر، نمبر 2 سورۃ الکوثر، نمبر 3 سورۃ النصر۔ اور قرآن کریم کی کوئی سورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتی ہے کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ایک آیت بھی اتنی بڑی پڑھ لے کہ جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو تو نماز صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس قرآن کے مثل کوئی چھوٹی سی سورت ہی لے آؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج تھا۔ پہلے ہی چیلنج دیا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ گویا ساری مخلوق عاجز ہیں اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکے۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو تمہیں مزید چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پس اس جیسے 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ انسان بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ پھر آخر میں چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسے کوئی چھوٹی سی سورت ہی لے آؤ، اور پہلے تو انسانوں اور جنوں کو چیلنج تھا، اور اب فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شہید کی جمع ہے، اور یہاں شہید کے معنی مددگار کی ہے، معنی ہوگا اور بلا لو اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ 15ویں صدی شروع ہے، آج تک کوئی ماں کا لال قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکا۔ حالانکہ صحبان وائل جیسے بڑی بڑی فصیح اور بلیغ اس دنیا میں آئے ہیں۔ صحبان وائل تمام فصحاء کا سردار سمجھا جاتا تھا، اور وہ اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی مکرر جملے نہیں بولا، یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ اسے زبان پر نہیں لایا۔ اگر وہ بات دوبارہ بیان کی ہے تو دوسری جملہ کے ساتھ بیان کی ہے، مگر اس کو بھی قرآن جیسی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ آج تک کوئی لا سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ فاتقوا النار التی، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے،
یہ تو کافروں کا انجام ہوگا، اب ماننے والوں کا انجام بھی سن لو تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں۔ مومنوں کو بشارت فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کی اچھے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتے ہوں گے ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں پلوں سے رزق، قالوا هذا الذی، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی، وہ تو بھی متشابہہ، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ مثلا تیسری دن جو پل ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسری دن ملا تھا، مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ پہلے دن کے پل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، اسی طرح روز بروز بڑھتا جائے گا۔ جس طرح کافروں کے متعلق فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی، یعنی ان کے عذاب میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور مومنوں کے لیے مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں جوڑے پاکیزے۔ ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گے اور دنیا والی عورتیں بھی ملیں گے، اور ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ دنیا کی عورت و حوروں کا مکالمہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گے کہ ہم جنت کی مخلوق ہے، کوئی کستورے سے پیدا کی ہوگی، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم خاکی مخلوق ہو، مگر تمہارا درجہ اور حسن ہماری سے زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عورتیں جواب دیں گی لصلاتنا وصیامنا، ہم نمازیں پڑھتی تھیں اور روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ تو تم یہاں مفت میں کھاتی پیتی ہو۔ دنیا والے عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی، اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہو، اور یہ اس کی خدمت کرتی ہے، روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی ہے، خاوند کے گھر مال عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر کی شریک ہے، یعنی جتنے وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اور بیبیوں اور بیٹیوں، یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، مگر آج کل عورتیں کم کوف ہے، گھروں میں مشینیں آ گئی ہے، سارا کام مشینوں سے لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے، اس وجہ سے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے تو جسم میں ضعف اور کمزوری آئے گی، بیماریاں حملہ کریں گی۔ تجربہ شاہد ہے کہ بوڑھی عورتیں آج کل کی نوجوان عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو حرکت دی ہے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کیے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے اور اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ لیکن آج کل کے تمام کام مشینوں کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں، لہذا وہ صحت اور طاقت نہیں ہے۔ تو خیر فرمایا کہ ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔